الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ایمان کی نعمت، اس نعمت ایمان کو اللہ پاک نے ہمارے حصے میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے نصیب میں لکھا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے یہ ایمان کی نعمت ہمیں نصیب ہو گئی. اس نعمت ایمان کے حاصل ہونے کے بعد ایک مسلمان کے لیے اس ایمان کے تقاضوں کو، اس کی ضروریات کو، اس کے اہداف کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں انسان کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا ایک پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اور اس میں 3 سال لگیں گے، اس کی یہ پلاننگ ہے، یہ ورکنگ ہے، یہ اس کا نقشہ ہے، ساری چیزیں ہیں. آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس دنیا کے بنائے ہوئے منصوبے اور پروجیکٹ کے لیے میرے پاس کوئی نہ کوئی وجہ اور اسباب موجود ہے. بھئی آج کل اس کام میں نفع اچھا ہے. کراچی کے لوگ وہ اپنے پیسے رہائشی منصوبوں میں انویسٹ کرنے لگ گئے، لہذا بڑی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اس میں ہاتھ ڈالا جائے. جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، یاد رکھیں اس ایمان کی نعمت کے بھی تقاضے ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ اس ایمان کو
حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی اس نعمت سے محروم ہے، اس تک اس ایمان کی دعوت پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کس قدر ضروری ہے؟ اور اس نعمت کی حفاظت کے بعد پھر آگے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اس ایمان کے تقاضے ہیں دوستو. اور ایمان کے تقاضے سمجھ آئیں گے ایمان کے علم سے. بہت توجہ اور غور کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہمارے پاس ہمارے ایمان کا، دین اسلام کا علم نہ ہو تو یاد رکھیں کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے، مقصد سے بے خبر ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر ہوگا کیا کہ ایک انسان مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اپنے آپ کو کلمہ گو بھی کہے گا، لیکن سارے وہ کام کرے گا جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہوگا. لہذا آج جو میں اور آپ یہ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی فرق کیا ہے؟ جو شراب کافر پی رہا ہے وہ تو مسلمان بھی پی رہا ہے، جو حرام خوری کافر کر رہا ہے وہ مسلمان بھی کر رہا ہے، جن بدعملیوں میں، بدکاریوں میں کفر پڑا ہوا ہے اس میں مسلمان بھی پڑے ہوئے. فرق کس چیز کا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا فرق ہے. یعنی ایک رسمی طور پہ ایک کلمہ پڑھ لیا، باقی میں وہ سارے کام کروں نعوذ باللہ جو ایک کافر کر رہا ہے، اللہ کا دشمن کر رہا ہے، اللہ کا نافرمان کر رہا ہے. یہ ایمان کے تقاضوں سے لا علمی کا نتیجہ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ان حرکتوں کو، ہمارے ان کرتوتوں کو دیکھ کر وہ ایمان کی نعمت سے دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہم میں اور آپ میں فرق ہی نہیں ہے، ایک ہی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی اور آپ کو اس کائنات کا آخری دین دیا گیا، آخری کتاب دی گئی، آخری امت دی گئی، جس کے بعد اس کائنات نے سمٹ جانا ہے، ختم ہونا ہے. تو اللہ کے آخری پیغمبر پر جب ایمان کی پہلی وحی اتری ہے، پہلی وحی آپ جانتے ہیں وہ وحی کون سی سورت کی تھی؟ سورۃ العلق کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں اتری، یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کی. اور ان 5 آیتوں میں پہلی آیت پہ اور 5ویں آیت پہ آپ غور کریں. پہلی وحی کی ابتدائی اور پہلی وحی کا انتہائی لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ کون سا آیا؟ اقرأ. اقرأ یہ پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے. اور 5ویں آیت علم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی کی آخری آیت کا لفظ ہے یعلم. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اب قیامت تک آنے والی انسانیت پر یہ بات واضح کر دی
کہ اس امت کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت اور اس کا واحد طریقہ وہ اس ایمان کے علم کے اندر ہے. ہمارے پاس اپنے دین کا علم ہے اور صحیح علم ہے، تو آپ نے اپنے ایمان کے تقاضوں کو سمجھ بھی لیا، اس پہ عمل بھی کریں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس کا نتیجہ بھی آخرت میں دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا. تو وحی کی ابتدا اقرأ سے ہوئی کہ پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے. اور 5ویں آیت علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. پہلی وحی میں تذکرہ 5 آیتوں میں علم کا ہے، علم کا، لیکن عام علم کا نہیں. اس کی بھی اللہ نے وضاحت فرمائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک اس علم کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو علم الہی ہے، جو علم اس امتی کو، اس بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچا سکے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کائنات میں بہت ساری چیزیں وہ ہے جو میری اور آپ کی جسم کی، معاشرے کی، ماحول کی ضرورت ہے. اب ہم نے لباس پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں، تیار ہو کے آئے ہیں. یہ لباس اس دنیا کے ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. خدا نخواستہ انسان لباس نہ پہنے، اتار دے، تو یا تو یہ پاگل ہے یا پھر بے حیا جانور ہے. دو ہی صورتیں. لباس ضرورت ہے. اسی طریقے سے غذا ہے، خوراک ہے، کھانا پینا ہے، فصلیں اگانا ہے، درخت اگانا ہے، اناج اگانا ہے، اس کو ترتیب پہ کاٹنا ہے، اس کو پیسنا ہے، اس سے آٹا بنانا ہے. یہ خوراک انسان کی، پوری دنیا کے انسان کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی ایک علم چاہیے. اسی طریقے سے سواری انسان کی ضرورت ہے. آپ نے یہاں سے اپنے آفس جانا ہے، آدھے گھنٹے کا رستہ ہے، لیکن عقل نے کہا کہ دیکھو یہ آدھا گھنٹہ سمٹ کر 2 منٹ میں آ سکتا ہے. ایک ایسی چیز ایجاد کر لو کہ جس پہ بیٹھ کر اس کو کک لگاؤ اور ریس دے دو تو آپ کا آدھا گھنٹہ 2 منٹ میں آ گیا. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہے، پیدل چلیں گے تو 1 سال لگے گا. ایسی چیز ایجاد کر لی کہ آپ 9-10 گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے. سواری انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ایک علم چاہیے. اب دیکھیے یہ ساری چیزیں انسانی ضروریات ہے اور اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. لیکن کون سا علم؟ اب بات کو سمجھیں اور فرق کو سمجھیں. اس کے لیے جو علم چاہیے وہ علم کہلاتا ہے علم معاش. علم معاش، معاش کہتے ہیں زندگی کے گزارنے کو. انسانی زندگی لباس کے بغیر نہیں گزر سکتی، انسانی زندگی خوراک کے بغیر نہیں گزر سکتی، انسانی زندگی رہائش کے بغیر نہیں گزر سکتی، انسانی زندگی علاج دوائی ہاسپٹل کے بغیر نہیں گزر سکتی. ان چیزوں کے لیے دنیا کے ہر انسان کو علم کی ضرورت ہے اور وہ علم علم معاش ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ علم تو ہے لیکن علم الہی نہیں، علم نبوت نہیں اور علم وحی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں میں باطل اور کافر ہم سے کئی گنا آگے ہے یا نہیں؟ وہ ہم سے بہت آگے.
جہاں ہم آج پہنچتے ہیں کہتے ہیں بھئی امریکہ میں، یورپ میں، یو کے میں، فلاں میں، تو 10-15 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی آ کے گزر چکی، وہ پہلے گزار چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا اسکریپ کاٹ کباڑ استعمال کر کے ہمیں بیچتے ہیں یہاں پہ۔ باطل ہم سے آگے ہے، کافر ہم سے آگے ہے، اللہ کے نافرمان، اللہ کے منکر ہم سے آگے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ صلاحیت، یہ علم، یہ فن اللہ نے کافر کو بھی دیا ہے، اور کافر کے پاس تو وحی کا علم نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اس کو علم معاش کہتے ہیں، اور معاش کا علم اللہ ہر انسان کو دیتے ہیں۔ اس میں ایمان کی، کافر کی، منکر کی، فاسق کی، مشرک کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، یہ تجربات ہوتے ہیں، تجرباتی دنیا ہوتی ہے، کبھی کس کا لگ جائے، کبھی کس کا لگ جائے۔ جیسے آج وبائی صورتحال ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ تجرباتی مراحل سے ویکسین تیار ہو رہی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا یہ چائنا کی ہے، یہ یو کے کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، اب پاکستان دعویٰ کر رہا ہے ہم بھی بنا چکے ہیں، لیکن کسی نے حتماً جزماً نہیں کہا کہ جی یہ حرف آخر ہے، لگائی اگلے دن کہا کہ بند کر دیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں، یہ جسم میں خون کو جما رہا ہے، وہ بند کر دی گئی۔ ہر ملک نے اپنا اپنا معیار بنایا کہ بھئی آپ یہ ویکسین لگائیں گے تو ہم آپ کو ٹریول الاؤ کریں گے۔ معلوم ہوا ایک چیز تجرباتی مرحلے میں، علم معاش جو ہوتا ہے دوستو، یہ تجرباتی چیز ہے، یہ اندھے کی لاٹھی ہے جو گھوم گئی، انسان کو لگ گئی، درخت کو لگ گئی، کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو ایک خاصیت اور خصوصیت حاصل ہے، جس کی بنیاد پر یہ امت باقی دنیا سے نمایاں ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے، اللہ کی محبوب بن جاتی ہے۔ اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس علم معاش تو ضرور ہونا چاہیے، اور ہے، کسی بھی درجے میں ہو، اس کے لیے کتنی بھی فکر ہو، لیکن ہمارے پاس ایک اور علم ہے جو علم معاد کہلاتا ہے۔ معاد، میم، عین، الف اور دال، معاد کہتے ہیں آخرت کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، آخرت کے وہ تمام مراحل جو آنکھوں سے آج تک کسی نے نہیں دیکھے، وہ سارے مراحل جو آج تک عقل قبول نہیں کر رہی کہ بھئی یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، عقل میں آ ہی نہیں رہا کہ بھئی مرنے کے بعد ہم جو چھوٹی سی قبر میں دفنا کے آئے تھے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی یا تو اتنا بڑا جنت کا باغ بنے گا کہ حد نگاہ تک اس کی انتہا نہیں ہوگی۔ کہاں عقل نہیں مان رہی۔ اور کہا گیا کہ بھئی ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن پوری انسانیت نے اس پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ انسان تو تھوڑی سی دیوار پتلی ہو جائے تو بیلنس آؤٹ ہو کے نیچے گر جائے گا۔ یہ اتنا بڑا پل کس نے بنایا، کہاں بنایا، پوری دنیا اس پہ کیسے جائے گی؟ عقل نہیں مان رہی۔ ایک ترازو لگے گا جس میں پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ایک ایک چیز سامنے آئے گی، اقوال بھی، افعال بھی، سب چیزیں ہوں گی۔ اتنا بڑا ترازو کون بنائے گا، کہاں رکھے گا، وزن کون کرے گا، حساب کون کرے گا؟ عقل میں کوئی بات بھی نہیں آ رہی ہے دوستو۔ لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، چاہے قبر کی زندگی ہے، چاہے پل صراط ہے، چاہے وزن اعمال ہے، چاہے جنت ہے، چاہے جہنم ہے، آپ بتائیں اس پر ہمارا 100% ایمان ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم نے ان چیزوں پر ایمان کیوں رکھا ہے؟
اور اتنا پکا سچا ایمان ہے کہ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو ہم اس پہ بگڑ جائیں گے، حالانکہ نہ کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کسی کی عقل میں آ رہی ہے، لیکن قبول اس لیے کیا کہ بتانے والی ہستی اور پیغمبر وہ ہے جو اس کائنات کے سب سے سچے اور پکے انسان گزرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری پیغمبر کے واسطے سے جو علم امت کے پاس آیا ہے، یہ علم علم معاد کہلاتا ہے دوستو، اور اسی علم معاد نے ہمیں باقی دنیا سے الگ کیا ہے۔ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، چاند پہ چلے گئے، اب سورج پہ چلے جائے، کل دعویٰ کر لے کہ جی ہم سورج پہ بھی چلے گئے، وہاں بھی چلے جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کائنات کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان چیزوں کے بنانے والے خالق کو نہیں پہچان سکے، تو ناکام ترین لوگ ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس امت کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری جو پیدا ہوئی، اور جس بڑی ذمہ داری سے ہم دن بدن غفلت کی زندگی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے اس دین کے علم کے تقاضوں کے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ میرے پاس بھی اپنے اس دین کا کوئی علم ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کو 100% ہر چیز کا علم ہونا چاہیے اور وہ عالم ہو، وہ اپنے 10 سال 8 سال فارغ کرے، روزانہ 5-6 گھنٹے دے اور عالم بن جائے۔ یہ تقاضا تو اس شریعت کا نہیں ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جو اس دین کا بنیادی علم ہے، ضروری علم ہے، جس کے بغیر چارہ کار نہیں، اور جس کی کمزوری نے آج مسلمان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ مسجد کا مسلمان تو ہے، نماز کا مسلمان تو ہے، لیکن بازار جائے گا، دکان کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوگا، فیکٹری میں جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کوئی کاروبار کرے گا، معاملات کرے گا، ملازمت کرے گا، اس میں خیانت پہ خیانت کرتا چلا جائے گا، اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹروں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، لیکن ہر انسان کیوں شاکی ہے کہ بھئی آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ اتنی بڑی فہرست ہمیں ٹیسٹوں کی لکھ کر دے دیتا ہے، جاؤ بھئی ٹیسٹ کرا کے آؤ۔ پھر دوسرے کے پاس جائے وہ کہتے نہیں میں یہ نہیں مانتا ہوں، آپ یہ دوبارہ کروا کے آئے اور فلاں لیب سے کروا کے آئے، کہتے بھئی کاروبار بنا لیا۔ اب اس ڈاکٹر نے یہ نہیں دیکھنا کہ آنے والا شخص غریب ہے، فقیر ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، کس حال میں میرے پاس آیا ہے، اس نے اپنی فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اس کو اپنا کمیشن چاہیے، اپنی ترتیب پوری کرنی ہے۔ ایک مسلمان اور ایک انسان اور پھر مجبور بے کس لاجار انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، ایک مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا ڈاکٹر کر رہا ہے اس عمل کو، ہمارا تاجر آج تجارت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز 2 نمبر ہے، ردی ہے، لیکن اس نے اس پہ میڈ ان جاپان کا ٹیگ لگا دیا، دھوکہ دے رہا ہے، 2 نمبر چیز 1 نمبر چیز بنا کے بیچ رہا ہے۔ ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے، عمارت بن رہی ہے، آپ کو نقشہ بتایا گیا کہ جی ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، جب تعمیر سامنے آئی تو پتہ چلا جی آدھی پارکنگ غائب ہے، پتہ چلا جو آپ کو کمروں کی پیمائش میجرمنٹ بتائی گئی تھی اس میں تو زبردست ڈنڈی مار دی گئی، کیا کریں؟ آیا سوال یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمان تاجر ہے،
سوال یہ ہے کہ مسلمان انجینئر ہے جو کلمہ گو ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن آج وہ سارے یہ کام اتنی آسانی سے کیوں کر رہا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو کر قیامت کے دن اس کو پکڑیں گے، کھڑا کریں گے۔ 60-70 سال کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے جی ایسا ایسا ہوا تھا، جی اب کیا کریں۔ یہ احساس 30-40 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے وقت کم ہے، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج ہمارا دین اور دین کا علم سمٹ کر مسجد تک آ گیا۔ تاجر، مسلمان تاجر تو ہے، لیکن اس کے پاس اپنے تجارت کا بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر تو ہے، لیکن اس کے پاس اپنے دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ انجینئر کے پاس اپنے دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے پاک پیغمبر کی وہ احادیث ہوتی، وہ مسائل ہوتے کہ یہ جو میں خیانت کر رہا ہوں، یہ 2 نمبری کر رہا ہوں، یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں اور اس کی مجھے کیا کیا سزا ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہوئی، اور اس امت کی انتہا بھی کب ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے، ارادہ فرما لیں گے، تو سب سے پہلے کون سی چیز جائے گی؟ ان اللہ تعالی یرفع العلم۔ آخرت کی جو پہلی نشانی ہوگی نا، علم کو اللہ پاک اٹھا لیں گے، جہل عام ہو جائے گا، علم چلا جائے گا، جہالت آ جائے گی۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، ان سے جا کے کہیں گے، پوچھیں گے ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، دین کا بنیادی علم اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ دین کے کسی شعبے میں جڑے ہوئے ہیں، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دین کے بنیادی علم کا محتاج دین کا ہر شعبہ ہے۔ مسجد کے محراب سے لے کر وہ ہمارے دعوت کا کام ہو، ہماری خانقاہ کا کام ہو، ہماری تدریس کا کام ہو، جس چیز کا بھی کام ہو، وہ علم صحیح کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ملک ملا ہے کہ جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر قسم کی باتیں اور طعنے سننے کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے ہاں علم کے مراکز ہے، علم کے مدارس ہے، علم کے مکاتب ہے۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کریم ناظرہ پڑھا سکتے ہیں، حفظ کروا سکتے ہیں، علم کروا سکتے ہیں، اس کو دین کے مسائل میں مضبوط کرنے کے لیے ایک مفتی بنا سکتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا لوگ پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اسکولوں کا ماحول ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اس چیز کو بھی علماء نے محسوس کیا، اسلامک اسکول قائم ہوئے، ساری چیزیں یہ یاد رکھیں۔ ہمارے گلے شکوے اپنی جگہ پر، لیکن الحمدللہ اس ملک کے علماء نے اس قوم کے لیے ہر شعبے کی فکر بھی کی ہے، احساس بھی کیا، لیکن ہمارا وہ شعور بیدار نہیں ہو رہا۔ بس ایک چیز ذہن میں چپک گئی ہے کہ بھئی اگر اس بچے کو مدرسے کا مولوی بنا دیا، عالم بنا دیا، پتہ نہیں یہ کھائے گا کہاں سے، اس لیے کہ فکر معاش تو ہے نا، معاد نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چونکہ یہ بات آج اسی لیے عرض کی کہ رمضان کے بعد ہمارے ہاں مدارس میں سال کا آغاز ہوتا ہے، طلبہ آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں۔ ایک کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر منتخب بھی کرتے ہیں اپنے بچوں میں، تو وہ بچہ جو کمزور ہے ذہناً، جسماناً، عقلاً، کہتے چلو بھئی اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ جو ذہین فتین اچھا ہے، کہتے ہیں بھئی اس کو اسکول پڑھائیں گے، کالج کرائیں گے، CA کروائیں گے،
ACCS کروائیں گے، اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوائیں گے، یہ ذرا اچھا پڑھ لکھ لے گا۔ اس ذہنیت کے پیچھے دیکھیں کتنی باطل کی محنت چلی ہوگی۔ تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کم از کم ہمارے گھر میں ایک ایسا بچہ ہو، ایک بچہ کہ جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو، ہم اس کو حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، اس کو فارغ کریں، اس کو اپنے لیے ذریعے نجات سمجھے، اس پر محنت کریں۔ دوسری اہم بات جو مجھے عرض کرنی تھی، مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا کہ اہم مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے، ہر ساتھی 8 سال 10 سال نہیں دے سکتا، ہر نوجوان دن میں 5-6 گھنٹے نہیں دے سکتا۔ اس کی ضرورت ہے کہ ایسا وقت نکالا جائے، ایسی ترتیب بنائی جائے کہ ہر فرد، ہر طبقے کے لیے دین کا بنیادی علم سیکھنے کا موقع ہو، اپنے وقت میں کام میں رہتے ہوئے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک طبقہ تو وہ بچے، وہ نوجوان، وہ ساتھی جو اپنے عصری تعلیم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دین کا علم حاصل ہو۔ ایک طبقہ ہمارے وہ ساتھی ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دکان جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں، شام کو فارغ ہو کے آتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ظاہراً مصروفیات تو نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں یار میں تو بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، اب کیسے اب بیٹھوں گا، یہ عجیب برا سا لگے گا۔ یہ فکر بہرحال یہ بھی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم پچھلے 2 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے، اور پچھلے سال الحمدللہ ہم نے اس پر محنت کے ساتھ ترتیب بنائی۔ پچھلے سال کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وبائی صورتحال بہت زیادہ تھی، تو ان حضرات کی، اساتذہ کی محنتوں سے ہم نے ایک جامع اور مختصر دورانیے کا ایک کورس ڈیزائن کیا ہے ان حضرات کے لیے جو پورا وقت نہیں دے سکتے، 8 سال نہیں دے سکتے، 2 سالہ کورس، تعلیم دین کورس کے نام سے، جو ہفتے میں صرف 4 دن ہوگا، اور ان 4 دنوں میں اس میں روزانہ 2 گھنٹے ہوں گے۔ مردوں کے لیے شام کا، مغرب کا وقت ہے، مستورات کے لیے ظہر سے پہلے کا ہے، اس کی ترتیب لگا دی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ حضرات سے اس مجلس میں درخواست یہ ہے کہ دیکھیں یہ فکر کی گئی ہے آپ کے لیے، ہم اپنے باقی معاملات میں، مدرسے کے امور میں یعنی فارغ نہیں ہوتے، بے انتہا مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ضرورت تھی جس کا احساس تھا کہ ہونا چاہیے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، جو ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہ آپ خود بھی، آپ کے وہ بچے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس کورس کو لازماً اس میں اہتمام سے داخلہ لیں، اس کو وقت دیں، اس کو اہمیت دیں۔ بڑی محنت کے ساتھ وہ بنیادی چیزیں جو ایک مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، ہم نے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، اور صرف 2 سالہ ہے، ہفتے میں 4 دن ہوں گے، اور دن میں 2 گھنٹے آپ کو دینے ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے بدھ کے دن سے 2 جون سے لے کر 8 جون تک، 2 جون سے 8 جون تک انشاءاللہ اس کورس کے داخلے ہوں گے۔ مسجد میں جو طلبہ ہے، حضرات ہیں، ان کے لیے، اور بنات کے مدرسے میں بچیوں کے لیے، مستورات کے لیے 1-2 دن میں انشاءاللہ نوٹس بورڈ پہ اس کی پوری ترتیب ہم لگا دیں گے۔ آپ حضرات اس کو دیکھ لیں، اور خود بھی اس میں ارادہ کریں، جو آپ کے بڑے بچے ہیں، اولاد ہے، ان کو بھی اہتمام کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور اس طرح آپ کی نظر میں دوسرے نوجوان ہو محلے کے، ان کو بھی باقاعدہ اس کی دعوت دیں۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے، اور پیش آنے والے فتنوں سے مقابلہ کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہمارے پاس وہ دین کا صحیح علم ہے۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو صحیح علم، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔
نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔